السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم اسینشیل کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو ڈسکس کریں گے۔ اس لیکچر سے پہلے ہم مختلف قسم کے کمپیوٹرز کی کیٹیگریز کو ڈسکس کر چکے ہیں، مثال کے طور پر نیٹ ورک کمپیوٹرز، نیٹ ورک سرورز، ورک سٹیشنز، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز اور سپر کمپیوٹرز وغیرہ۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے اسینشیل ہارڈ ویئرس کو ڈسکس کریں گے۔ ایک ٹیپیکل ڈیسک ٹاپ جو پی سی ہوتا ہے اس کا ہارڈ ویئر کو ہم 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ون از دا پروسیسر، سیکنڈ ون از دا میموری، تھرڈ ون از دا ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ اسٹوریج میڈیا۔ کمپیوٹر کا جو ہارڈ ویئر ہوتا ہے اس کو ہم 4 کیٹیگریز کے اندر ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ پروسیسنگ ڈیوائسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے لیٹ اس ڈیفائن what is processing۔ تو پروسیسنگ از اے پروسیجر with which we transfer data into information۔ کہ پروسیسنگ جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے، ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا کو انفارمیشن کے اندر تبدیل کرتے ہیں۔ ڈیٹا کو انفارمیشن کے اندر بدلنے کے لیے کمپیوٹر 2 طرح کے ہارڈ ویئرس کو اسینشلی یوز کرتا ہے، جن میں سے ایک پروسیسر ہے اور دوسرا جو ہارڈ ویئر ہے وہ ہے میموری۔ تو پروسیسر از دا برین آف دا کمپیوٹر۔ پروسیسر کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے، یہ پروگرام سے انسٹرکشنز کو کیری کرتا ہے اور 1 بائی 1 ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ ایک پی سی کے اندر ایک سے زیادہ اسپیشل چپس بھی لگی ہوتی ہیں، جن کو ہم ایک سے زیادہ اسپیشل چپس لگی ہوتی ہیں جن کو ہم مائکرو پروسیسر کہتے ہیں۔ مائکرو پروسیسر جو ہے وہ سسٹم یونٹ کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے۔ سسٹم یونٹ کے اندر ایک مدر بورڈ لگا ہوتا ہے۔ مائکرو پروسیسر جو ہے وہ اس مدر بورڈ کے اوپر پلگڈ ان ہوتا ہے۔ اگر ہم مدر بورڈ کو ڈیفائن کریں تو مدر بورڈ ایک بڑا سرکٹ بورڈ ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے اندر لگی ہوئی ڈیوائسز، مثال کے طور پر آئی او ڈیوائسز ہیں یا اسٹوریج ڈیوائسز ہیں یا نیٹ ورک کارڈ وغیرہ ہیں، ان کو انٹر کنیکٹ کرتا ہے۔ یو کین تھنک آف اے مدر بورڈ ایز اے ماسٹر سرکٹ بورڈ ان سائڈ دا کمپیوٹر۔ ایک پی سی کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ پروسیسرز لگے ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ کمپیوٹر سسٹم کو ان کے پروسیسرز کی بیس کے اوپر بھی نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کمپیوٹر سسٹم کے اندر کور آئی 3 پروسیسر لگا ہوا ہے لیٹ سے، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ کور آئی 3 سسٹم ہے۔ تو پروسیسر عام طور پر سلیکون اور کاپر کی مدد سے بنائے جاتے ہیں۔ پروسیسر یا اس کا دوسرا نام سی پی یو یا اسے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بھی کہتے ہیں۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے مزید 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ فرسٹ ون از دا ارتھمیٹک لاجک یونٹ، جس کے اندر تمام کی تمام ارتھمیٹک اور لاجیکل انسٹرکشن جو ہیں ان کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ اینڈ سیکنڈ ون از دا کنٹرول یونٹ۔ کنٹرول یونٹ کمپیوٹر کی اوور آل فنکشنلٹیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کو ڈیٹیل سے ذرا نیکسٹ لیکچر کسی میں ڈسکس کریں گے جب ہم سی پی یو کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ اچھا جی، دوسرا جو اسینشیل کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے وہ ہے میموری ڈیوائسز۔ میموری سے مراد سیٹ آف چپس ہوتی ہیں جو ڈیٹا کو ٹیمپریری یا پرماننٹلی طور پر سٹور کرتی ہیں۔ پروسیسر کے ساتھ ساتھ میموری بھی ایک کریٹیکل پروسیسنگ کمپوننٹ ہے۔ پی سیز میں کئی قسم کی میموریز استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے 2 جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، جن میں سے ایک ریم اور دوسری جو ہے وہ روم کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ریم کو ڈیفائن کریں گے اور اس کی کچھ کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے۔ تو ریم ایک رینڈم ایکسیس میموری ہوتی ہے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رینڈم ایکسیس میموری کا مخفف ہے۔ اسے کمپیوٹر کا ورکنگ ایریا بھی کہتے ہیں۔ ریم ایک وولٹائل میموری ہوتی ہے۔
وولاتائل سے مراد یہ ہے کہ جب تک اس کو پاور سپلائی رہتی ہے اس وقت تک اس کے جو کانٹینٹس ہوتے ہیں یا اس کے اندر جو ڈیٹا محفوظ کیا ہوتا ہے وہ سٹور رہتا ہے، اور جیسے ہی پاور فیلئر ہو جاتا ہے اس کے اندر موجود تمام ڈیٹا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ ریم کو کمپیوٹر کے اندر ایک اسکریچ پیڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریم جو ہے وہ ڈیٹا یا پروگرامز کو عارضی طور پر یا ٹیمپریری طور پر سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ریم کو ہم ریڈ اینڈ رائٹ میموری بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب پروسیسر پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ریم سے ڈیٹا کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے، اور وین اٹ ہیز ڈن اٹس پروسیسنگ تو اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو رائٹ بیک دوبارہ ریم کے اوپر کرتا ہے، اس لیے ہم ریم کو ریڈ اینڈ رائٹ میموری بھی کہتے ہیں۔ ریم جو ہے وہ کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی کسی کمپیوٹر کی زیادہ ریم ہوگی اس کمپیوٹر کی سپیڈ، اس کمپیوٹر کی پروسیسنگ پاور اتنی ہی زیادہ ٹو این ایکسٹینٹ انکریز ہو جائے گی۔ ریم کی جو میموری کو جو دوسری ٹائپ ہے دیٹ از روم۔ روم اسٹینڈس فار ریڈ اونلی میموری۔ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو کانٹینٹس ہوتے ہیں اس کو صرف ریڈ کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر رائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان لائک ریم، روم کے اندر ڈیٹا یا ہدایات پرماننٹ طور پر سٹور ہوتی ہیں۔ روم ایک نان وولٹائل میموری ہے، دس مینز کہ پاور کی فیلئر کی صورت میں بھی اس کے اندر جو موجود ڈیٹا ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، جبکہ ریم کے اندر جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے اگر پاور فیلئر ہو جائے تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روم ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ تو روم کمپیوٹر کے سٹارٹ اپ کے دوران ضروری انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر کے ساتھ کون سی ہارڈ ویئر ڈیوائسز اٹیچڈ ہیں، ان تمام کی انفارمیشن جو ہے وہ روم کے اندر سٹورڈ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک پی سی جو ہے وہ بالکل یوز لیس ہوگا اگر یوزر اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتا، یعنی آپ کمپیوٹر کو کوئی ڈیٹا فیڈ نہیں کرتے اور کمپیوٹر اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے کوئی اگر آؤٹ پٹ آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا ہے تو ایک کمپیوٹر جو ہے وہ بالکل یوز لیس ہے۔ تو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو ان پٹ کرنے کے لیے یا ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کرنے کے لیے ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں، ان کو ہم ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں۔ ان پٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں؟ دیٹ الاؤز دا یوزر ٹو انٹریکٹ ود دا کمپیوٹر، دے ان پٹ ڈیٹا انٹو دا کمپیوٹر، فار ایگزامپل کی بورڈ اینڈ ماؤس آر دا کامنلی یوزڈ ان پٹ ڈیوائسز ہیں۔ اسی طریقے سے آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں دے ڈیلیور ڈیٹا فرام دا کمپیوٹر ٹو یوزر، فار ایگزامپل مانیٹر ہے، پرنٹر ہے، اسپیکر ہے، یہ تمام آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی ایگزامپلز ہیں۔ کچھ ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں جو ہائبریڈ ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں فنکشنز کو پرفارم کرتی ہیں، فار ایگزامپل ٹچ اسکرینز جو ہیں، جب آپ کسی آئیکن کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ اس ڈیوائس کو ایکچولی ان پٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی سیم ڈیوائس کے اوپر آپ کو آؤٹ پٹ بھی ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی ڈیوائسز ان پٹ اور آؤٹ پٹ بوتھ فنکشنز کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ ایک پی سی صرف پروسیسنگ اور میموری اور آئی ڈیوائسز کے ساتھ مکمل طور پر فنکشن کر سکتا ہے، لیکن اس کو مزید یوزفل بنانے کے لیے ہمیں اسٹوریج ڈیوائسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسٹوریج ڈیوائسز ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو ڈیٹا کو پرماننٹلی اسٹور کرتی ہیں۔ اگر آپ پاور ٹرن آف بھی کر دیں کمپیوٹر کو، پھر بھی ان کے اندر موجود ڈیٹا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتا ہے، اور ان کی اسٹوریج کیپیسٹی کافی لارج ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریم اینڈ روم۔ فار ایگزامپل کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ہے، اس کی اسٹوریج کیپیسٹی فار ایگزامپل 1 ٹیرا بائٹ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کمپیوٹر کی ریم جو ہے وہ 4 گیگز میں آپ کو ملے گی، یا 8 GB ریم کے اندر وہ اویلیبل ہوگا پی سی۔ تو اسٹوریج ڈیوائسز کی بنیادی طور پر دو کیٹیگریز ہیں، میگنیٹک اسٹوریج ڈیوائسز فار ایگزامپل فلاپی، اور کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک جو ہے، یہ ایگزامپلز ہیں میگنیٹک اسٹوریج ڈیوائسز کی۔ یہ میگنیٹک میٹیریل کو یوز کرتی ہیں ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے، اور دوسری کیٹیگری ان کی آپٹیکل اسٹوریج ڈیوائسز کی ہے، فار ایگزامپل سی ڈیز اور ڈی وی ڈی ڈرائیوز جو ہیں، یہ آپٹیکل اسٹوریج میڈیم ہے، یہ لیزر لائٹ کو یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے۔ میگنیٹک اسٹوریج ڈیوائسز کے اندر ڈیٹا میگنیٹیکلی اسٹورڈ کیا جاتا ہے۔ ایسی ڈسک کے اوپر میگنیٹک میٹیریلز کی تہ چڑھی ہوتی ہے
جس کے ذریعے سے ڈیٹا کو سٹور کیا جاتا ہے. کمپیوٹرز کے اندر لگی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ میگنیٹک سٹوریج میڈیم کی ایک ایگزامپل ہے. ہارڈ ڈسک کے اندر فلیٹ راؤنڈ ڈسکس لگی ہوتی ہیں جن کے اوپر میگنیٹک مٹیریل کی ایک تہہ چڑھی ہوتی ہے جن کے اوپر ڈیٹا کو سٹور کیا جاتا ہے. تو ڈیٹا کو ہارڈ ڈسک کے اندر سے ریڈ کرنے کے لیے یا رائٹ کرنے کے لیے ریڈ رائٹ ہیڈز کا استعمال کیا جاتا ہے. ریڈ رائٹ ہیڈز اس فلیٹ ڈسک کے اوپر بیک اینڈ فورتھ موو کرتے ہیں جن کی مدد سے ڈیٹا کو ریڈ اینڈ رائٹ کیا جاتا ہے. سٹوریج میڈیم کی سیکنڈ جو کیٹیگری ہے وہ آپٹیکل سٹوریج کی ہوتی ہے. آپٹیکل سٹوریج میڈیمز کے اندر ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے لیے رائٹ کرنے کے لیے لیزر بیمز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو سی ڈی روم جو ہے دیٹ از دا موسٹ کامن ایگزامپل آف آپٹیکل سٹوریج میڈیم. سی ڈی روم آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اسے ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہیں. سی ڈی اسٹینڈ فار دا کمپیکٹ ڈسک. اس کی اور بھی دو تین ٹائپس ہیں. فار ایگزامپل سی ڈی آر it allows you to read data from or write data on the compact disk. کہ آپ اسے ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ رائٹ کر سکتے ہیں. سی ڈی آر ڈبلیو that stands for CD rewritable. It allows you to write data multiple times on that disk. کہ آپ ایک دفعہ ڈیٹا کو ریڈ کرتے ہیں اس ڈیٹا کو اریز کر کے اس کے اوپر نیا ڈیٹا جو ہے وہ رائٹ کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے آپٹیکل سٹوریج میڈیم کی ایک اور ایگزامپل ڈی وی ڈی ہے. ڈی وی ڈی کے اندر ڈی وی ڈی کی ڈیٹا سٹوریج کی کیپیسٹی جو ہے وہ سی ڈی رومس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک عام سی ڈی روم کے اوپر آپ 700 ایم بیز تک اگر ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں تو ڈی وی ڈیز کے اوپر 4.7 جی بی سے لے کر 17 جی بیز تک ڈیٹا کو سٹور کیا جا سکتا ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اسٹوریج اینڈ میموری. اسٹوریج اور میموری کے درمیان کیا ڈفرینس ہوتا ہے. تو دیر آر ایکچولی 3 میجر ڈفرینسز بٹوین اسٹوریج اینڈ میموری. سب سے پہلا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوریج جب ہم اسٹوریج کی بات کرتے ہیں تو اسٹوریج کے اندر زیادہ اسپیس ہوتی ہے, زیادہ روم ہوتا ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے, جبکہ میموریز جو ہیں ان کی کیپیسٹی ریلیٹیولی اسمال ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسٹوریج ڈیوائسز. اور دوسری ان کے درمیان ڈفرینس یہ ہے, فار ایگزامپل ریم جو ہے اس کو ہم نے میموری کے اندر پڑھا تھا کہ ریم از اے ٹائپ آف میموری. تو اسٹوریج ڈیوائسز کے اندر ڈیٹا جو ہے اس ہمیشہ کے لیے اسٹور ہوتا ہے, پرماننٹلی اسٹور ہوتا ہے. آپ کمپیوٹر کو ٹرن آف کر دیں گے پھر بھی اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور رہے گا. جبکہ لیٹ سے اگر ہم ریم کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر کو اگر شٹ ڈاؤن کر دیا جائے تو پاور فیلئر ہو جائے تو اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایریز ہو جاتا ہے, وہ ڈیٹا کا لاس ہو جاتا ہے ان کیس آف پاور فیلئر. تو سیکنڈ یہ ڈفرینس ہے کہ پاور فیلئر کے دوران اسٹوریج ڈیوائسز کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور رہتا ہے پرماننٹلی, جبکہ جو میموریز ہوتی ہیں ان کے اندر ڈیٹا کا لاس ہو جاتا ہے. تھرڈ جو ان کے درمیان میں ڈفرینس ہے وہ ہے کاسٹ کا ڈفرینس. اور ڈیٹا کو ریڈ رائٹ کرنے کی سپیڈ کا بھی ان کے درمیان میں ڈفرینس ہوتا ہے. جو اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کی کاسٹ جو ہے دیٹ دے آر چیپر دین دیٹ آف دا میموریز. فار ایگزامپل 4 گگز آف ریم اگر آپ پرچیز کرنے جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا کہ 4 گگز کی آپ جو ہے وہ ہارڈ ڈسک کو پرچیز کرنے جاتے ہیں. تو کیونکہ اسٹوریج ڈیوائسز کے اندر میکینیکل موومنٹ ہوتی ہے پارٹس کی, ریڈ رائٹ ہیڈ فار ایگزامپل ہارڈ ڈسک کے اندر جو ہے وہ موو کرتا ہے, اس کی وجہ سے ان ڈیوائسز سے ڈیٹا کو ریڈ یا رائٹ کرنے کے اندر ڈیلے زیادہ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریم, کہ اس کے اندر ڈیٹا کو ریڈ رائٹ کرنے کے دوران جو ہے وہ اتنا ڈیلے نہیں آتا. تو ریمز کے اندر ڈیٹا کو ریڈ رائٹ کرنے کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ہارڈ ڈسک. ان کے درمیان جو ڈیٹا کی ریڈ رائٹ کرنے کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کافی سلو ہوتی ہے.